نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت 3 لوگوں کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا۔ نمبر 1، عادل بادشاہ جو عدالت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور عرش کے سائے میں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو جگہ بھی دے گا۔ تو مسلمانوں کی کامیابی اور ترقی کا سب سے بڑا زینہ عادل بادشاہ کا عادل ہونا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس میں ضرور غور کرنی چاہیے کہ ایسے آدمی کو سامنے لائیں جو عادل نیک حکمران بننے کی اس میں صلاحیت ہو اور نیک حکمران بن سکے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے جب روزہ افطاری کا وقت آئے تو سارا دن صبر کیا ہے، اس وقت بھی صبر سے کام لینا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے حضور متوجہ ہو کر اپنی معاشی پریشانیاں، اپنی دوسری آزمائشیں، مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں اللہ کے سامنے پیش کر دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی جو سب سے سچے ہیں، سچوں کے سردار ہیں، اور اس ذات کا قول نقل کر رہے ہیں جو ساری کائنات کو اس جیسی دنیا ہزاروں دے دے، اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں، گلاس میں نہیں، پیالی میں نہیں، کپ میں نہیں، سمندر میں ڈالنے کے بعد نکالیں تو جو ہلکا سا پانی وہاں لگا ہوتا ہے اتنی کمی سمندر میں تو آ گئی، میرے خدا کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ ان سے نقل کر رہے ہیں، اس لیے ایسی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ سے مانگے۔ اور تیسرا وہ شخص اللہ رب العزت مظلوم کی بد دعا کو رد نہیں کرتے، اس کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں اگرچہ کچھ وقت کے بعد۔ اس لیے ظالم بظاہر بہت طاقت میں نظر آتا ہے، بڑے تعلقات میں نظر آتا ہے، اللہ جب پکڑتے ہیں تو دنیا سے وہ دیکھا نہیں جاتا۔ تو اس لیے کسی پہ ظلم نہ کریں، خاص طور پر اپنے والدین کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، ہمسائے پڑوسیوں کے بارے میں، ان کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں ہوشیار ہو جائیں۔ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میرے احسان کا، نیکی کا کون حقدار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں، 3 دفعہ یہ فرمایا، چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ۔ پھر اس نے پوچھا اللہ کے نبی نے فرمایا الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریب ہے وہ، پھر اس کے بعد جس کا درجہ ہے وہ۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ایک بیوی تھی، میں اسے محبت کرتا تھا، میرے والد کو وہ ناپسند تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے تھے طلاق دے دو۔ تو یہ کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد ناپسند کرتے ہیں لہذا اس کو طلاق دے دو۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا تمہارے والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی تمہارے والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنی والدہ کو محبت سے دیکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں۔ تو والدین کا جو حق ہے یہ بہت اونچا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ والدین کے حق تلفی کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی مصیبتوں پریشانیوں میں گرفتار رہتے ہیں، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں، ان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رشتہ دار ہے، ان کے بارے میں بھی بڑی تاکید آئی ہے، ہمسایوں کے بارے میں بھی، عام مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بھی۔ انشاءاللہ دوسری جگہ پہ اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ آج والدین کا ذکر میں نے کیا ہے، اور وہ بھی زیادہ تفصیل سے نہیں، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ ایک آدمی 3 لوگ جا رہے تھے اور
راستے میں بارش پڑی تو وہ غار میں پناہ کے لیے چلے گئے. اوپر سے ایک بڑی چٹان کھسکی اور غار کا منہ اس نے بند کر دیا. اب لوگوں نے کہا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, چٹان بڑی ہے کہ اٹھا بھی نہیں سکتا. اپنی اپنی نیکی یاد کرو اور اللہ سے دعا کرو. اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ اس نیکی کی وجہ سے اس چٹان کو ہٹا دیں گے. سب سے پہلا شخص جس نے دعا کی اس نے کہا اللہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, میں بکریوں کو چراتا تھا. میری یہ عادت تھی کہ میں بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا, بعد کے اندر اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریوں کو چراتے چراتے درختوں کی تلاش میں, بکریاں اس کے پتے پسند کرتی ہیں تو اس طرف لے گیا, کرتے کرتے مجھے شام ہو گئی, دیر ہو گئی, لیٹ ہو گیا. جب میں آیا تو والدین میرے سو چکے تھے. میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور بچے میرے قدموں کے پاس رو رہے تھے. میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اپنے والدین کو جگاؤں, جگا کر بھی دودھ پلایا جا سکتا تھا, بچے رو رہے تھے. میں نے پسند نہیں کیا انہیں جگاؤں, اور بچوں کو اس لیے نہیں پلایا کہ میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اپنے والدین سے پہلے بچوں کو پلا دوں. تو اسی صورتحال میں صبح ہو گئی. اللہ اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا, اگر تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا, تو آپ اس چٹان کو اتنا نیچے ہٹا دیجئے کہ ہمیں آسمان نظر آنا شروع ہو جائے. چنانچہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اتنا اس میں شگاف ہو گیا, اتنا جگہ کھل گئی کہ ان کو آسمان نظر آنا شروع ہو گیا. تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی مصیبتیں بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ٹل جاتی ہیں. کتنی بڑی مصیبت تھی ان کے لیے, تو ایک قسم کی قبر بن گئی تھی. اللہ رب العزت نے اس نیکی کا آخرت میں جو صلہ ہے وہ تو اللہ دے گا, اللہ رب العزت نے اس کا دنیا میں بھی صلہ دیا. اور ایسے لوگ بھی لوگوں نے بہت دیکھے ہیں جن کو والدین کی بد دعا لگ گئی یا والدین کی نافرمانی کی, دنیا میں اللہ نے ان کے اوپر ذلت مسکنت اللہ رب العزت نے خالی ان کے اوپر مسلط کر دی. اس لیے جو باتیں اس حدیث میں کہی گئی ہیں ان پہ بھی دعا بھی کرنی چاہیے, اور والدین کا حق بالخصوص اور دوسرے جو حقوق ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے, تاکہ مظلوم کی بد دعا سے بچا جا سکے.